सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम बड़ा अहम है, मगर उससे पहले एक बड़ा अहम मैसेज भी है। कुछ लोग हमारे प्रोग्राम जो है वो टिकटॉक पे डालते हैं और उन्होंने हमारे से इजाज़त भी नहीं ली हुई और ना ही उस चैनल से हमारा कोई तल्लक है। नॉर्मल होना ये चाहिए कि आप हमारे से पूछें और फिर आप जो अपनी तरफ से नेक काम कर रहे हैं और आपने बगैर इजाज़त के ऐसा काम अगर शुरू किया है तो मुनासिब नहीं है, क्योंकि किसी मज़हबी जमात का नीचे नाम लिख कर और हमारी वीडियो वहाँ पे अपलोड की जाती है। ये मेरा ख़्याल है कि उसका नुकसान हमें ये हो रहा है कि जब भी टिकटॉक पे, क्योंकि हम अपना अभी तक चैनल टिकटॉक पे नहीं चला रहे, वहाँ पे जो लोग बैठे होते हैं उनमें आप अक्सर देखा कि गाली गलौज और कई ऐसे हैं जो बहुत ही गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। उसी वजह से अभी तक हम इस सोच में पड़े हुए हैं कि टिकटॉक पे अपने प्रोग्राम नशर करें या ना करें। यूट्यूब पे फिर भी बड़े अच्छे लोग होते हैं जिनके पास वक़्त होता है, वो आराम से देख लेते हैं प्रोग्राम। तो मैं ऐसे जो भी लोग हैं उनसे गुज़ारिश करूँगा कि हमारे प्रोग्राम आप टिकटॉक पे ना डालें, आप अपने प्रोग्राम करें और हर बंदे में इक्वालिटी होती है। ठीक है, आप हमारी नकल उतार लें। अभी मैंने एक प्रोग्राम देखा, मेरी आवाज़ चेंज करके तो वहाँ पे वो प्रोग्राम डाला हुआ था, हमने वो वीडियो डिलीट कर दी थी, लेकिन उसके बावजूद उसमें आवाज़ तब्दील करके वही सब कुछ जो है वो फिर यूट्यूब पे भी डाला गया। तो ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो भी साहब हैं ये, उन्हें चाहिए कि अब वो दोबारा ये प्रोग्राम ना डालें, वरना हम यूट्यूब को भी क्लेम करेंगे और टिकटॉक को भी कोशिश करेंगे लिख कर बताएं कि ये जनाब चैनल जो है ये हमारी इजाज़त के बगैर जो प्रोग्राम है वो नशर कर रहा है। अच्छा, अब आ जाते हैं यहाँ पे जो नई कार्रवाई हुई है पाकिस्तान में। आप सबके इल्म में है कि सोशल मीडिया के ज़रिए मज़हबी तौर पर लोगों के ऊपर झूठे केस बनाए जाते थे। 170 लोग पकड़े गए हैं पाकिस्तान में। और हमारे पास ये भी इत्तला है कि कुछ नेटवर्क इनका जो है वो बाहर के ममालिक में ही बैठा हुआ है। अब पाकिस्तान जैसे मुल्क में मज़हबी जो हालात हैं वो आप सबके इल्म में है। मैं आज ही देख रहा था कि आजकल मुहर्रम का महीना है, तो किसी ने कोई ऐसे इशार सरगोदे के इलाके में वहाँ पे पढ़ दिए। उन्होंने कहा जनाब ये तो तौहीन मज़हब है, उन लोगों के ऊपर भी वो जो ज़ाकिर होते हैं केस हो गए। ये तो एक चलो अलहदा मामला है, मगर सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों से पैसे बटोरे जाते थे और जो गरीब होते थे उनको जेलों में भेज दिया जाता। इस बार गवर्नमेंट ने तवज्जो तो दी है पाकिस्तान की, और लोगों की पकड़ दकड़ का सिलसिला इस वक्त शुरू है। कुछ ख़वातीन के नाम भी वहाँ पे आ रहे हैं, वो कोई लड़कियाँ इनको चला रही थी और वहाँ तक अभी पुलिस पहुँची है या नहीं पहुँची। ये भी बताया जा रहा है कि जो भी लोग थे वो भी काफ़ी ताकतवर हैं। उनमें ऐसे-ऐसे ताकतवर भी हैं जो किसी न किसी तरह सरकारी जो इदारे हैं उनमें काम करते रहे हैं या कर रहे हैं। ये एक बड़ा खौफनाक जो केस बनता है पाकिस्तान में, और जिसके नतीजे में आपने देखा लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। लोग जो है जेलों में बैठे हुए हैं, उन पर 295 298 सी जब लग जाती है, उसके बाद ज़ाहिर है उनके घर वाले जो होते हैं, वकील कोई होता है वो केस लड़ने के लिए तैयार नहीं होता। और जो लोग जेल में बैठे होते हैं, स्टूडेंट भी हैं, बच्चियाँ भी हैं, बच्चे भी हैं, उनके लिए इतनी मुश्किलात है कि उनको जेल में भी फिर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जब उनका पता चलता है कि इन पे तौहीन मज़हब लगा। क्योंकि हमारी कौम इतनी अक्लमंद नहीं है या इतना उनमें शऊर नहीं है कि वो फैसला कर सके किसी किस्म का। फैसले से मुराद के वो समझ सके कि इनके ऊपर झूठे झूठे केस पड़े हुए हैं। ये जो फेसबुक या दूसरी सोशल मीडिया जो भी है, इस पर पोस्ट भेज के फिर जाली तरीके से केस बनाने, और हमने आपको कई दफ़ा बताया कि
پتہ نہیں 1200-1400 لوگ جو ہیں وہ جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ابھی تک ان کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے۔ کراچی کی ایک عدالت نے کچھ 40 کے قریب لوگوں کو رہا کیا تھا، اس پر بھی علماء نے غصے کا اظہار کیا، حالانکہ اب یہ چیزیں سامنے آنے کے باوجود بھی یہ لوگ ابھی تک جیلوں میں ہیں۔ یہ سب کچھ سامنے آنے کے بعد کہ ان لوگوں پہ جھوٹے بھی کیس کیے گئے ہیں، ابھی تک کوئی خاص ان کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی۔ یہ بھی ایک افسوسناک بات ہے جب آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ ایک جعلی سسٹم چلا ہوا ہے، جعلی طریقے کے ساتھ ان کے اوپر 295 298 سی کے کیس بنائے گئے ہیں، اور اب آپ لوگوں کو پکڑ بھی رہے ہیں اور وہ لوگ مان بھی رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہم نے کیا۔ کچھ ایسی چیزیں سوشل میڈیا پہ بھی چل رہی ہے، لوگوں کی تصویریں لگائی ہوئی ہے کہ کہاں سے بیٹھ کے اس طرح کے کیس بنائے جاتے تھے۔ کئی لوگ ایسے ممالک میں بیٹھے ہوئے تھے، اب ان تک کبھی یہ پہنچتے یا نہیں پہنچتے یہ تو بعد کی بات ہے، لیکن جب تک یہ پاکستان میں ایسے لوگوں کا خاتمہ نہیں کریں گے، ایسے لوگوں کو پکڑیں گے نہیں، لوگ بے گناہ جو ہیں وہ جیلوں میں جاتے ہیں۔ ابھی بھی اس پہ کنٹرول مکمل نہیں ہو سکا، ابھی بھی پولیس کے پاس ایسے کیس جا رہے ہیں جو جعلی طریقے کے ساتھ بنائے جاتے ہیں اور اس سے لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا کہ کافی ایسی فیملیز ہیں جن کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے بچے جو ہے ان کو تو مذہب کا پتہ ہی نہیں ہے، انہوں نے گستاخی کیا کرنی۔ نئی نسل کو جہاں تک پاکستان میں لوگ رہتے یا دنیا میں جو بھی لوگ رہتے بہت کم بچے جو ہے وہ مذہب کی طرف توجہ دیتے ہیں، زیادہ یہ سوشل میڈیا پہ لگے رہتے ہیں، ٹک ٹاک دیکھتے رہے، یہ دیکھتے رہے، اور آپ کو اس کا اندازہ پاکستان کے حالات سے بھی نظر آ رہا ہو۔ تو گورنمنٹ نے اس طرف اگر توجہ دی ہے، عدالتیں ہماری تو آپ کو پتہ ہے وہ تو بے بس ہیں، ان کے فیصلے ہوئے یا نہیں ہوئے، لیکن کوئی ایسے بھی تو آپ قوانین بنا سکتے ہیں جس طرح صدر پاکستان کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، وزیر اعظم جو ہے وہ سفارش اگر کرے تو پاکستان میں جتنے بھی لوگ جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں بے گناہ، جن پہ ایسے کیس ہوئے ہیں، ان کو فوری طور پر رہا کرنا چاہیے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے انسانیت کے اوپر، لوگوں کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں، اور پھر یہ نہیں کہ آپ پچھلے دنوں ایک میں دیکھ رہا تھا کیس 23 سال تک وہ بندہ جیل میں بیٹھا رہا، اس کے اوپر جھوٹا مذہبی کیس ڈال دیا گیا تھا، اس کی زندگی برباد کر دی گئی، اس کے گھر والوں کی زندگی برباد کر دی گئی، اور وہ کہتا مجھے تو اتنا مذہب سے نہ دلچسپی یا نہ مجھے اتنا پتا تھا۔ اب ایک اور بھی چیز ہے، جب آپ کو مذہب سے کوئی دلچسپی نہیں تو آپ نے مذہب کی توہین کیا کرنی؟ اگر کر بھی دی، فرض کیا کسی طرح سوشل میڈیا کے ذریعے اس کو پھنسوا دیا، تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ پہلے آپ یہ انکوائری نہ کریں کہ یہ رپورٹ جہاں سے آئی ہے کیوں آئی ہے اور اس نے کیا کیا ہے۔ یہ نہیں کہ آتے 295 298 سی ٹھوک کے تو اس کو کہے جی چلو آپ تو جیل میں چلے۔ یہ بہت ایک خوفناک پاکستان کی جیلوں کا منظر ہے، اور وہاں پہ صرف یہ لوگ تو ہیں ہی ہیں، ساتھ کئی کرسچن بھی ہیں جن پہ جھوٹے کیس ڈالے گئے، اور ساتھ احمدی بھی ہیں جو جیلوں میں ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جن کے اوپر بھی جھوٹے کیس ڈالے گئے۔ یہ قوانین جو ہے جس طرح گورنمنٹ آپ کو پتہ ہی ہے جس طرح حالات سے گزر رہی ہے، ان سے جو مرضی آپ 26ویں ترمیم 27ویں جو مرضی کرواتے ہیں، تو ایسے قوانین پاس ہونے چاہیے کہ یہ جو مذہبی کیسوں کے بارے میں آپ نے 295 298 اور اس طرح کی دفعہ ہے، ان کے یا تو انہیں ختم کیا جائے، یا ان سے پہلے کوئی ایسا کمیشن ہو جو مکمل طور پر اس کی انکوائری کرے کہ ایسا کوئی معاملہ ہوا ہے۔ کوئی بھی کسی کے مذہب کی گستاخی نہیں کرتا، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اور جس طرح کے کیس وہاں پہ نظر آتے ہیں، پولیس والوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ جھوٹے کیس ہے، یہ 2 نمبر کیس ہے، لیکن پولیس والے خود کیونکہ اتنے وہ پاور والے نہیں ہوتے، وہ علماء کے سامنے یا بڑے بڑے لوگوں کے سامنے بالکل ہی بے بس ہو جاتے ہیں، اور اس بے بسی میں پتہ نہیں کتنے لوگوں کی ابھی تک زندگی جو ہے وہ برباد ہو چکی۔ تو جناب ہمارے جو فیلڈ مارشل صاحب، اب صدر، وزیر اعظم، وہ وزیر اعلیٰ، یا وزیر اعلیٰ کو آپ جو چیف منسٹر ہے ان کو کہہ سکتی کیونکہ ان کی بات مانتے ہیں ہمارے جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں، اور کسی کی نہیں مانتے، تو ان سے گزارش ہے کہ ایسے تمام لوگوں کو فوری طور پر رہا کیا جائے، پاکستان سے قوانین کو ختم کیا جائے۔
آپ اگر پچھلی ہسٹری اپنی دیکھیں تو کوئی ایسے کیس نہیں ہوتے تھے اور کوئی گستاخی نہیں کرتا تھا، لیکن اس کے بعد جب آپ نے قوانین بنائے تو گستاخی پھر بھی میرا نہیں خیال کوئی کرتا ہوگا، لیکن ان بیچاروں کو جیلوں میں ڈال دیا گیا اور یہ قوانین جو ہے ان کا سہارا لیا گیا، ان کو غلط استعمال کیا گیا۔ اور جو سب سے بڑی بات ہے، جو لوگ بھی جھوٹے کیس ڈالتے ہیں ان کو کوئی سزا نہیں ہوتی، جھوٹی گواہی دیتے ہیں ان کو کوئی سزا نہیں ہوتی، اسی وجہ سے وہ دندناتے پھرتے ہیں اور جا کے آرام سے درخواست دے دیتے ہیں۔ اور جو لوگ یہ درخواستیں دیتے ہیں وہ خود بھی مذہب سے ناواقف ہوتے ہیں، وہ خود غیر، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی کام کرتے ہیں۔ اسلام میں اس چیز کی اجازت نہیں کہ آپ کے کسی کے اوپر بھی جھوٹی کیس ڈالے یا جھوٹیاں گواہیاں دیں۔ ہمارے معاشرے کی جو حالت ہے وہ آپ سب کے سامنے، تو میں امید کرتا ہوں کہ اس پروگرام کے ذریعے یہ میسج جائے گا، اور یہ جو ٹک ٹاکر ہے ہماری ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں انہیں میں خبردار کرتا ہوں کہ ہماری ویڈیو نہ اپلوڈ کرے۔ اس طرح ہوتا یہ ہے کہ جو بھی لوگ دیکھتے ہیں وہ پھر ہمیں گالیاں لکھتے ہیں کیونکہ میری تصویر لگی ہوتی ہے، اور بغیر اجازت کے آپ جس کام میں لگے ہوئے ہیں آپ کو بھی اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اور ہم آپ کو اجازت نہیں دے رہے۔ اور اسلامی تعلیمات اگر آپ نے پڑھی ہوئی ہے تو میرا خیال ہے یہاں پہ آپ اپنا طریقہ جو ہے وہ تبدیل کریں گے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑیں ہمارے ساتھ۔